إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، فقہ کے تعلق سے درس گزشتہ ہفتے ہوا تھا جس میں ہم لوگوں نے سنن فطرت کے بارے میں پڑھا تھا. تو آئیے پہلے معلوم کر لیتے ہیں. یاد ہے کسی کو کوئی 5 سنن فطرت بتا سکتا ہے؟ 5. ہاں جی سلمان صاحب بتائیے. ہاں الاستحداد آپ عربی میں بتا رہے ہیں. الاستحداد کیا مطلب ہندی میں یا اردو میں؟ الاستحداد ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا. ہاں اس کے بعد ناخن کاٹنا. اس کے بعد دوسرا ناخن کاٹنا. ہاں تیسرا ہے مونچھ کترنا ہے. مونچھوں کو کترنا. چوتھا ہے مسواک کرنا. مسواک کرنا. 5واں بغل کے بال کاٹنا. بغل کے بال اکھاڑنا. ختنہ چھوٹ گیا. آپ تو 5 سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہاں پہلے سب سے پہلا تھا استحداد. ٹھیک، استحداد یعنی ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا. دوسرا ہے ختان، ختنہ جسے مسلمانی کہتے ہیں. تیسرا مونچھوں کے بال کاٹنا. اور چوتھا بغل کے بال اکھیڑنا. اور 5واں ناخن کترنا. یہ 5 تھا. اور دوسرے میں 10 تھا. تو 5 ہی میں جب بھول رہے ہیں تو 10 تو بہرحال مراجعہ کر لیجئے، ہے نا. 10 کا 10 بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے ہفتے. آگے بڑھتے ہیں. ان سب میں پہلی چیز ختان کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل بتاتے ہیں. ختان کیا ہے؟ ختان جس کو ہم اردو زبان میں ختنہ بھی کہتے ہیں اور مسلمانی بھی کہتے ہیں، اور یہاں عام طور پہ تطہیر کہتے ہیں. تو مسلمانی پہ میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ مسلمانی نام دینا ختنہ کو صحیح نہیں ہے شرعی طور پر، کیونکہ ختنہ کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. ختنہ اسلام کا ایک فرض ہے. مردوں پر فرض ہے کہ ختنہ کروائیں. عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ ان کا ختنہ کیا جائے. اگر ماہر ڈاکٹر موجود ہیں ختنہ کے لائق تو عورتوں کے لیے بھی ختنہ مستحب ہے. مردوں کے اوپر فرض ہے. یہ اسلام کا ایک شعار ہے. لیکن یہی مسلمانی نہیں ہے کہ کوئی ختنہ کر لیا تو مسلمان ہو گیا. ختنہ کی بنا پر کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کس بنا پہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار پہ ہوتا ہے. دل سے اقرار ہو، زبان سے اقرار ہو اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہو. یہ ایمان ہے. دل کی نیت، زبان کا اقرار اور اس کے مطابق عمل، اس کے مطابق عمل، تب آدمی مسلمان ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ خالی تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا کاٹ دیے تو مسلمان ہو گئے اور وہ پیدا ہوئے تھے تو غیر مسلم تھے. اعوذ باللہ. نہیں، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. جی تو ہاں ختنہ یہ فرض ہے مردوں کے اوپر. مسلمان مرد کے اوپر ختنہ کرنا فرض ہے اور عورتوں کے لیے مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جب وہ مسلمان ہوا تو آپ نے فرمایا الق عنک شعر الکفر واختتن. مسلمان ہونے کے بعد. یہ روایت حسن درجے کی ہے اور صحیح الجامع میں 1251 نمبر پر موجود ہے. سنن ابی داؤد اور بہقی کی روایت ہے. تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حکم دیا. آپ نے کہا کہ جاؤ سر کے بال مڈاؤ، جو کفر کا بال باقی تھا اس کو اپنے سے صاف کرو اور جاؤ ختنہ کرواؤ. الق عنک شعر الکفر واختتن. کفر والے بال نکال دو اور ختنہ کرواؤ. تو 2 حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسلام قبول کرنے کے بعد. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے فرائض میں سے ختنہ بھی ایک
فریضہ ہے کیونکہ آپ نے حکم دیا باقاعدہ. اسی طرح سے یہ ملت ابراہیمی کا حصہ ہے جس کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختتن ابراہیم خلیل الرحمن بعدما اتت علیہ 80 سنہ. ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے ختنہ کیا. تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر بڑا ہو گیا اور ختنہ نہیں ہو پایا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہو سکتا ہے. بڑا ہو کے بھی اگر اسے ختنہ کا حکم ملا تو ختنہ کرے گا. مان لیجئے ایک مسلمان پیدا ہوا لیکن وہ ختنہ کا حکم نہیں جانتا تھا، بڑا ہوا بعد میں سے پتہ چلا کہ مجھے تو ختنہ کرنا لازم ہے، میرا ختنہ نہیں ہوا ہے، تو وہ ختنہ کرے گا اگرچہ کتنا بڑا ہو گیا. اور ایک شخص بڑا ہو کے اسلام قبول کرتا ہے تو اسے بھی ختنہ کروانا چاہیے، فریضہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6298 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 370 نمبر پہ. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے جو ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت عبرت ہے. سچ پوچھیں اگر اس کو بار بار اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور بار بار ان کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے. کیسے پیدا ہوئے، ان کے والد جو ہے مورتیاں بناتے تھے، بت بناتے تھے، بیچتے تھے، وہی ان کی کمائی تھی. اپنے باپ کو کہا کہ میرے باپ آپ کے پاس علم نہیں ہے، مجھ سے علم لیجئے، مجھ سے گیان لیجئے. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، آپ ان کو کیوں بناتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. لیکن باپ نے بات نہیں مانی. انہوں نے بڑے ادب سے بڑے احترام کے ساتھ اے میرے ابا جان کہہ کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی. اور اس کے بعد میں باپ کا کیا رویہ رہا، باپ ہونے کے باوجود جبکہ ابا جان کہہ رہے ہیں. توحید کی دعوت کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت تکلیف جھیلنا پڑتا ہے. فوراً کیا کہا کہ ابراہیم تجھے پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ موت ہوتی ہے. ایسے نہیں ماروں گا، پتھر مار مار کے ماروں گا. چھوڑ دے اپنی بات کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اس میں عبرت ہے اللہ تعالیٰ کیسے مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. کافر کا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ کافر ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی بیٹا نہیں مسلمان ہوا. عبرت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت عبرت ہے. اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ان کی قوم تاروں کو پوجتی تھی، سورج کو پوجتی تھی، چاند کو پوجتی تھی. کیسے سمجھایا؟ تارے نکلے تو کہا آؤ یہ تارے میرے رب ہیں، تو سمجھے مان گئے ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد جب چاند نکلا تو تارے اس کے سامنے جھلملانے لگے تو کہا چاند تو ان سے بڑا ہے، تاروں کو کیوں پوجنا، بڑے کو پوجنا. اس کے بعد میں کہا چاند میرا رب ہے، اور خوش ہو گئے. چلو تارے کو نہیں مانا، چاند کو تو مانا. اس کے بعد میں جب سورج نکلا چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ چاند بھی اس لائق نہیں ہے، سورج میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ روشنی اس کے یہاں ہے، گرمی اس کے یہاں ہے، اس کا فائدہ ہے. تو سورج کو اپنا رب ماننے کا اعلان کیا. ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہے. قوم کے لوگ خوش ہو گئے. چلو سورج کو تو مانا. اس کے بعد جب ڈوب گیا سورج بھی تو کہا انی لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے راستہ نہیں دکھائے گا تو میں تو بھٹک جاؤں گا. میرا رب ہر سانس میں مجھے راستہ دکھاتا ہے. میرا رب الحی القیوم ہے، لا الہ الا ہو، الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور وہ سب کچھ سنبھالنے والا ہے. ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بار بار پڑھنا چاہیے اور بار بار سننا چاہیے اور بار بار اسے سیکھنا چاہیے. اور انہی کی ملت پر چلنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا. توحید کی دعوت جس قدر عیاں ان کے یہاں ہے، عیاں اور بیاں، اسی لیے کہتے ہیں امام الموحدین، توحید والوں کے پیشوا، توحید والوں کے امام تھے ابراہیم علیہ السلام. بہرحال بات یہ چل رہی تھی ختنے کی کہ ختنہ یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے
اور ختنے کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ بچہ کے پیدا ہونے کے 7ویں دن ہی ختنہ کر دیا جائے، یہ مستحب ہے، اور کبھی بھی بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے۔ اور مستحب ہونے کی بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کچھ حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ الگ الگ سب ضعیف ہیں، لیکن علماء نے کہا کہ سب مل کر کے کچھ نہ کچھ انہیں طاقت مل جاتی ہے، تو اس لیے اگر 7ویں دن ختنہ کیا جائے تو مستحب کے حکم میں آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا 7ویں دن، اور 7ویں دن ان کا ختنہ بھی کیا۔ یہ روایت ہے تمام المنہ میں، علامہ البانی نے اسے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اس میں ذکر کیا ہے کہ 7 چیزیں سنت ہیں بچے کے سلسلے میں، 7ویں دن 7 چیزیں بچے کے سلسلے میں سنت ہیں۔ پہلی چیز نام رکھنا، دوسری چیز ختنہ کرنا، اور آگے حدیث ہے، ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کہ چونکہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس کی بہت زیادہ تشہیر مناسب نہیں، اس حد تک جس حد تک دلیل لینا تھا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں اگرچہ ضعف ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ضعیف ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ضعیف ہے، دونوں الگ الگ ضعیف ہے، لیکن چونکہ دونوں الگ الگ سند ہے، یہ سند الگ ہے اور یہ سند الگ ہے، اور ان دونوں حدیثوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے راوی جس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہو، مطلب جھوٹا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو اس بنیاد پر علماء نے کہا کہ کچھ نہ کچھ اسے طاقت مل جاتی ہے، اور اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں دن ختنہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو ایک دعوت تو کچھ لوگوں کی چلی جائے گی، کچھ لوگ جو ہے عقیقہ کی دعوت الگ کرتے ہیں اور ختنے کی دعوت الگ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسے ہی ہنسی میں بات کہہ گیا، لیکن یعنی یہ بھی یاد رہے کہ 7ویں دن ختنے والی بات بہت مضبوط دلیل کے ساتھ نہیں ہے، بعد میں بھی ختنہ کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ختنے کا تھا، آج ہم نے ختنے کے تعلق سے پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ایک اور سنت کے تعلق سے جو سنن فطرت میں سے ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بقیہ درس ہم سوال و جواب کے لیے رکھتے ہیں۔